یہی وہ سوال ہے جو سپریم کورٹ میں اس وقت سٹے پہ ہے جی کہ ملٹری یہ سمجھتی ہے کہ ان کے قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی حملہ کرتا ہے چاہے وہ سویلین ہی ہو تو وہ ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل ہوگا، اور انہوں نے ٹرائل کر کے فیصلے کر کے محفوظ کر لیے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے اناؤنسمنٹ سے منع کیا ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہی آتا ہے، وہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ ملٹری کورٹس نہیں تھی بس ختم بات ہو جائے گی، کیونکہ اپیل چل رہی ہے، ریویو چل رہا ہے، اور اگر وہ درست قرار دیتے ہیں تو وہ فیصلے سزائیں اناؤنس ہو جائیں گی۔ جب ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وقت ایک پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے شعوری طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست سے پیچھے ہٹیں گے، جی بالکل، اور ہم نے مستقبل میں آنے والی جو فوج کے افسر ہیں ان کے ساتھ بھی لمبے سیشنز کیے ہیں، سوال و جواب کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ ہمیں اس کام میں انوالو نہیں ہونا۔ اب عمران خان صاحب نے اس کے بعد سے مسلسل فوج کو الجھائے رکھا ہے، ان کا نشانہ بھی فوج ہے اور وہ چاہتے بھی گفتگو ان سے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور آج ہی کے دن اقتدار پرستوں نے وہ کچھ کیا تھا جو 76 برسوں میں ہمارا دشمن بھی نہیں کر سکا تھا، تو کیا کہیں گے سر آج کے حوالے سے آپ؟ پاکستان کے اندر سیاسی مدوجہد جو ہے نا وہ ہمیشہ آتے رہے۔ نواز شریف کو 3 دفعہ نکالا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو نکالا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنی فوج پہ چڑھ دوڑتے۔ جی کبھی آپ امریکہ سے شروع ہوتے تھے اور پھر پاک فوج کے سربراہ کو میر جعفر صادق کہتے تھے اور پھر ان سے ایکسٹینشن کی ملاقاتیں کرتے تھے۔ اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پرسوں پریس کانفرنس کی اور اس میں جب جوڈیشل کمیشن پہ بات ہوئی تو انہوں نے وہ واقعات دہرائے جو ہم سب بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو نکالنے کے لیے جی جو 2014 کے دھرنے پلان ہوئے تھے اور پھر 16 22 جو کچھ بھی ہوا وہ سامنے آ گیا کہ چیزیں کیسے مینوپولیٹ ہوتی تھی۔ نواز شریف نے گلہ یہ کیا کہ مجھے ان 5 معزز لوگوں سے گلا ہے، یعنی وہ پھر بعد میں اب یہ ججز کے نام بھی سامنے آگے، ظاہر ہے وہ جو پاناما بینچ تھا کہ کس طریقے سے اس بینچ میں گیم ڈالی گئی کہ جب بھی سزا نہیں مل رہی تھی تو پاناما سے اقامہ، لیکن اس کے باوجود پاک فوج پہ چڑھائی کسی نے نہیں کی، پاک فوج کے اداروں پہ نہیں گئے۔ ہمارے ایسٹس ہیں، اپنے شہداء کی یادگاریں ہیں، تو ان لوگوں نے جب سے اقتدار میں گئے پی ٹی آئی کو، جن کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انتشاری ٹولہ قرار دیا، ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں کہ بس صرف فوج سے ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو 9 مئی کو جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے 1 سال پہلے، تو بدلہ طے شدہ اہداف پہ لیا جاتا ہے، کیونکہ درجنوں مقامات پہ جس طریقے سے لوگ فوجی تنصیبات پہ گئے، فوجی اداروں پہ گئے، پی ایف بیس پہ چلے گئے، تو یہ بالکل ذہنی آبیاری تھی اور جو آج اپنے عروج پہ ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے رانا صاحب سوال یہی ہے کہ ایسا ہوا کیا، نوجوان خاص طور پر جو طبقہ ہے ان کے ذہنوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے ایسا کیا کہ جب سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو رینجرز گرفتار کرتی ہے عدالت سے اور نیب کے غالباً حوالے کیا جاتا ہے کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا وہ معاملہ تھا، تو پھر ملٹری تنصیبات پہ کیوں حملہ کیا گیا، شہداء کے مجسمے کیوں توڑے گئے، ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں، جو ڈاکومنٹری دکھائی گئی اس میں لیڈرز کے بیانات بھی موجود تھے، سب کے، کہ کون کہاں جائے گا، کیسے جائے گا اور طے شدہ اہداف پہ پہنچے۔ تو حکمت عملی تو یہ پرانی لگ رہی تھی کہ جب سے ان کی 9 اپریل سے، یعنی 1 سال اور 1 ماہ پہلے جب ان کی حکومت گئی تھی، اس کے بعد سے لے کے ان کا غم و غصہ فوج کے خلاف جا نہیں رہا تھا۔ بالکل وہ تو بات سمجھ آ گئی کہ جب نوجوانوں کی ذہنی آبیاری یہی کی جائے کہ یہی میر جعفر صادق ہیں، انہوں نے ہی ہماری حکومت نکالی ہے، اور پھر اس وقت کی سہولت کاری تھی جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے فوجی افسروں کو سزائیں بھی دی جا چکی، وہ ملازمتوں سے فارغ بھی کیے جا چکے۔ یہی بات انہوں نے کہی کہ ہم نے تو اپنے ذمے کا کام کیا، لیکن ہمارا سوال نظام عدل پہ ہے۔ تو ہم سب بھی یہی کہتے ہیں کہ نظام عدل اس ملک کا ٹھیک ہے ہی نہیں، چاہے وہ مسلح افواج کو اگر کوشچن آ رہا ہے تو وہ ہم عام پاکستانی کو بھی ہے کہ آپ نیچے سے ٹاپ پہ کیوں ہیں۔ آپ کو ہم ساری مراحت اس خوشی سے دیتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے چلتی ہے نا ساری گورنمنٹ، اور لیکن ججوں کو پینشنز بھی 100% ملتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ باقی سرکاری ملازم ریٹائر ہو تو 70% کے ان کو خوف نہ ہو، رزق معاملات ٹھیک رہیں اور یہ فیصلے کریں۔ جب لاکھوں مقدمے کورٹس میں موجود ہوں اور 9 مئی کے تانے میں ملوث لوگوں کی ضمانتوں پہ ضمانتیں ہو رہی ہوں، تو پھر یہ سوال تو فوج کے سربراہ کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل ٹھیک اٹھایا کہ بھئی ہمارا نظام عدل یہ پہ کیسی سیاست اور اقتدار کی جنگ ہے کہ ہم نے شہداء کی قربانیوں کو بھول دیا، ہم شہداء کے مجسموں کو جلاتے رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت یہی چاہتی ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے، باقی جو مرضی ہو، ہم ذاتی اور سیاسی مفاد سے نکل کر ملکی مفاد کا کب سوچیں گے؟ نہیں دیکھیں، اس پہ تو بڑا ڈائیلاگ ہو سکتا ہے ساری سیاسی جماعتوں میں، میں نے ابھی نام لیا پیپلز پارٹی کا بھی، مسلم لیگ نون کا بھی، کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔
اقتدار سے نکالے گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے نکالے گئے، در پردہ سازشیں اسی طرح ہی ہوتی رہیں، لیکن یہ کام نہیں ہوا جو ذہنی آبیاری انہوں نے نوجوانوں کی اور ان کی سہولت کاری ہر طرف سے ہوتی رہی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج براہ راست وہ دھمکیاں دے رہے ہیں ریٹیلیشن کی کہ ہم جواب دیں گے اور آپ ایک سیاسی پارٹی بن گئے ہیں، فوج کو وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ چیزیں سامنے ہیں، جس کے اندر بولنے والے بھی سامنے ہیں، وہ لیڈرز ہیں کہ فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ، پھر وہ ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں اور ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں بہت ساروں کی، اور جہاں سزائیں ہو سکتی تھی فوجی عدالتوں کی اس کے اوپر سپریم کورٹ کا سٹے موجود ہے، اور اب دیکھیں کب وہ لگتا ہے، کب وہ فائنل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اگر سزائیں ہو جاتی جو اس میں سامنے ملوث تھے تو شاید نہ اتنی جرت ہوتی اور نہ پھر یہ معاملہ اتنا بڑھتا۔ بہرحال اب یہ سپریم کورٹ کو طے کرنا پہلا مرحلہ فوجی عدالتوں کا۔ رانا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد پی ٹی وی کے دفتر پر جو حملہ ہوا تھا، وہ لوگ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے اگر ان کو سزائیں دے دی جاتی تو شاید 9 مئی نہ ہوتا؟ نہیں تو اس وقت وہی دیکھیں نا، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوال اٹھایا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ سارے کام خود کرا رہی تھی، ساری سہولتیں دے رہی تھی، اور دیکھیں نا وہ ایس ایس پی جو نجو صاحب کو مارا گیا، عمران خان نے خود جو پولیس کی وین تھی اس میں سے اپنے ورکروں کو بنی گالا کے راستے میں وہ پولیس وین روک کے قبضہ کر کے ان کو چھڑایا۔ ان کو جب وزیر اعظم بنایا گیا اس وقت بھی ان کے اوپر پرچے تھے، اسی چیزیں کلیئر کیا گیا، سارے پیار محبت انہی کے ساتھ کی گئی کیونکہ وہ سارا کام ان کو لانے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن جب یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے اور ہر طرح سے پھنس گیا، اور جب یہ ان کو نکالا گیا تو انہوں نے بدلہ اپنے محسنوں سے لیا آئے تھے۔ اب وہ بڑے انہوں نے کل بھی اڈیالہ میں کہا کہ نہیں جی مجھے تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تحقیقات کرا لیں۔ ایک اس وقت کی ٹوٹل ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں اس وقت کے ایم این اے اور بعد میں صدر بنے الوی صاحب اور عمران خان کی بات ہو رہی ہے کہ الطاف بھائی سے بات ہو گئی ہے، پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک آڈیو لیک ہوئی تھی۔ میں آپ کو بالکل شواہد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے تمام تر چیزیں سامنے آنے کے باوجود انہوں نے کہا تھا نہیں، کنٹینر کے معاملات، ان کی نجی زندگی کے معاملات، ریحام خان کے ساتھ نکاح کنٹینر کے اوپر محرم کے اندر، سب چیزیں انہوں نے کہا نہیں یہ ان کے نجی معاملات ہیں، یہ پبلک میں جو مرضی کریں ہم ان کو اوپن نہیں کریں گے۔ آئی بی نے اس وقت ساری چیزیں لا کے دے دی تھی پرائم منسٹر کو، لیکن یہ نہیں ٹل رہے تھے اور آخر ان کو وزیر اعظم بنایا۔ ذمہ داروں کو سزا ملے گی؟ ابھی جو ذمہ داران ہیں اس کے ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ جب پاک فوج اس کے پیچھے موجود ہے، کہہ رہے ہیں آج ابھی آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم بھی کیبنٹ کا اجلاس کر رہے ہیں اور اس میں وہ اسپیشل میسج بھی دیا جائے گا، صدر وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ثانیہ 9 مئی ہے اور ان کے جو کرداروں کو سزائیں ملنی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ چیزیں ایویڈنس کی صورت میں موجود ہیں، چیزیں بالکل ایویڈنس کی شکل میں موجود ہے۔ رانا صاحب ابھی سوشل میڈیا پہ ایک کلپ میں نے دیکھا، پی ٹی آئی رہنما ہیں علی محمد خان صاحب ایک نجی ٹی وی چینل میں وہ انٹرویو دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی 9 مئی میں ملوث ہیں انہیں بالکل سزا دی جانی چاہیے، قانون کے مطابق دی جانی چاہیے، لیکن ملٹری کورٹس پر تحفظات ہیں انہیں، کہ ملٹری کورٹس کا کیا کردار ہے سارے معاملے میں؟ دیکھیں یہی وہ سوال ہے جو سپریم کورٹ میں اس وقت سٹے پہ ہے جی، کہ ملٹری کورٹس، ملٹری یہ سمجھتی ہے کہ ان کے قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی حملہ کرتا ہے چاہے وہ سویلین ہی ہو تو وہ ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل ہوگا، اور انہوں نے ٹرائل کر کے فیصلے کر کے محفوظ کر لیے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے اناؤنسمنٹ سے منع کیا ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہی آتا ہے، وہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ ملٹری کورٹس نہیں تھی بس ختم بات ہو جائے گی کیونکہ اپیل چل رہی ہے، ریویو چل رہا ہے، اور اگر وہ درست قرار دیتے ہیں تو وہ فیصلے سزائیں اناؤنس ہو جائیں گی، بہت ساروں کو کان ہو جائیں گے کہ بھئی اس طریقے سے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سلامتی کے معاملات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ جو کام انڈیا چاہنے کے باوجود نہیں کر سکا تھا وہ ہمارے لوگوں نے مشتعل ہو کے وہ کر دیا، کیونکہ جب فوجیں لڑتی ہیں تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں لڑتی، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے لڑتی ہیں۔ تو یہاں پہ ذہنی طور پہ اتنا کی آبیاری کی گئی کہ لوگ چڑھ دوڑے اور لیڈروں کے کہنے پہ گئے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، سب نے علل اعلان کہا کہ دیکھیں نا شہریار آفریدی کی وائس تھی، ویڈیو تھی کہ چلو جی ایچ کیو چلو، اچھا آپ پھول چڑھانے گئے تھے جی ایچ کیو، کور کمانڈر ہاؤس میں آپ کیا کرنے گئے تھے؟ کوئی دعا پڑھنے گئے تھے؟ آپ آئی ایس آئی کے دفتر فیصلہ آباد میں کیا کرنے گئے تھے؟ پشاور کور کمانڈر ہاؤس پہ کیا کرنے گئے تھے؟ پی ایف بیس میاں والی کیا کرنے گئے تھے؟ شہداء کی یادگاریں سرگودا میں آپ کیا کرنے گئے تھے؟ مطلب چنا ہوا کام تھا کہ جو فوج سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نے جا کے کرنے، اور خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے اگر کمانڈوز پکڑیں گے تو میرے لوگ کنٹونمنٹس میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ پھر کہا گیا کہ اگر پھر موقع ملا تو یہی کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی متقاضی ہیں، جو فوج کی طرف سے مطالبہ آیا کہ یا تو آپ معافی مانگیں
اور کلیئر کریں اپنی پوزیشن کہ آئندہ ایسا کام نہیں ہوگا، یا پھر ٹھیک ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ مانیے پی ٹی آئی اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر وہ واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ معافی اسی صورت میں ہے نا کہ جی پھر وہ اپنے لوگوں کو کہیں گے نا کہ ہم نے غلطی کی، صحیح ماننا پڑے گا کہ یہ انہوں نے اکسایا تھا لوگوں کو، یہ ایسی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر خان صاحب چاہیں سیاست میں واپسی کے لیے تو جو غلطی کی ہے جس سے لوگوں کو اکسایا ہے، پھر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس لیڈر کے ساتھ چلیں گے جس کو آج اتنے عرصے کے بعد غلطی کا رانا صاحب، یہ تو بہت اچھی بات نہیں نہیں ہوگی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے، اداروں نے دل تو بہت بڑا کیا پھر، یعنی کہ انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا ہے پی ٹی آئی نے اور ان کی سپورٹرز نے، اس حوالے سے وہ سب بھلانے کے لیے تیار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ معافی مانگیں پبلکلی آ کے اور آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ دل بڑا کرنے کی بات ہے ہر پاکستانی کی، یہ اپنے ہی لوگ ہیں نا، مطلب لیکن انہیں اکسا کے وہاں غلط کام پہ لے جایا گیا۔ تو اگر ایک پارٹی جس نے یہ کام کیا ہو وہ بحثیت پارٹی لیڈرشپ معافی مانگتی ہے تو پھر وہ لوگوں بھی سوچنا پڑے گا نا کہ یہ غلط کر رہے تھے۔ اب یہ وہ سوال ہے، مخمسہ ہے جو خان صاحب کو طے کرنا ہے کہ وہ کب معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر گنجائش تو کوئی نہیں ہے ان کی۔ اچھا رانا صاحب، جو مذاکرات کی خبریں چل رہی تھی، باتیں چل رہی تھی، وہ بھی پریس کانفرنس میں کلیئر ہو گیا کہ انتشاری ٹولے کے ساتھ نہ ڈیل ہوگی نہ ہی کوئی ڈھیل ہوگی، اور مقتدر حلقوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ انتشاری ٹولہ جو ہے ہم اس سے بات نہیں کریں گے، تو یہ مذاکرات پھر نہیں ہونے والے؟ اب دیکھیں پھر یہ مذاکرات کا جو چورن بیچ رہے تھے جنرل لودھی سابق سیکرٹری ڈیفنس، اور جو لوگ عمران خان نے خود 3 کی کمیٹی بنائی کہ جو مرضی بات کر لے، تو انہوں نے جواب دے دیا بات چیت کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں تو سیاسی جماعتیں آپس میں کریں، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ اور فوج جو ہے وہ ہر حکومت کے ساتھ ٹیکنیکلی قانونی طور پہ ساتھ ہوتی ہے، ایک پیج پہ ہوتی ہے جو حکومت کام کر رہی ہوتی ہے، تو ان کو اس کے ساتھ پارٹی بنا کے نہ سمجھا جائے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ جو کیس ہمارا ہے اس پہ آپ پبلکلی معافی مانگیں۔ اچھا رانا صاحب، ابھی جیسے آپ نے یہ بات کی ہے کہ اداروں کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے واضح کئی دفعہ یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ ان کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اس سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ کہے کہ 2014 میں جو دھرنا دیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اسے سپورٹ کیا، تو یہ کہاں پر ہوتا ہے یہ معاملہ؟ یعنی کہ سیاسی جماعتیں، یہ ان کی نااہلی ہے کہ خود جا کر مجبور کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وقت ایک پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے شعوری طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست سے پیچھے ہٹیں گے۔ جی بالکل۔ اور ہم نے مستقبل میں آنے والی جو فوج کے افسر ہیں ان کے ساتھ بھی لمبے سیشنز کیے ہیں، سوال و جواب کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ ہمیں اس کام میں انوالو نہیں ہونا۔ اب عمران خان صاحب نے اس کے بعد سے مسلسل فوج کو الجھائے رکھا ہے، ان کا نشانہ بھی فوج ہے اور وہ چاہتے بھی گفتگو ان سے ہیں، تو یہ جواب دیا گیا کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں سے کریں، اور یہی بات ہونی چاہیے۔ ٹھیک رانا صاحب، وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، جاتے جاتے آخر میں یہ بتا دیں کہ سانحہ 9 میں سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ سبق یہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، جو آپ کا پچھلے سوال کا میں ابھی فکرہ کہہ ہی رہا تھا کہ بات چیت سیاسی جماعتوں کو کرنی چاہیے، عدلیہ اور فوج کو ارریلیونٹ کر دینا چاہیے ان معاملات سے۔ جب سیاستدان بیٹھ جاتے ہیں ان کی جرت نہیں ہوگی کہ پھر یہ یوز کریں، اب ایک ہٹتا ہے دوسرا کندھا پیش کر رہا ہوتا ہے، تو اب موقع آیا ہے اب بھی خان صاحب کے لیے، وہ جو چور ڈاکو کا کہا گیا اور پھر کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں کیوں بتایا تھا، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو غلط کام کیے تھے اور آپ نے ان کا ساتھ دیا تھا، تو اب آپ بیٹھ جائیں، پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اچھی بھلی اکثریت کے ساتھ لوگ آئے ہیں، بیٹھ کے قانون سازیاں کرائیں، آئندہ کے الیکشن کے لیے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں، کے پی میں ڈیلیور کریں۔ اس سے اچھا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ مقابلہ ہو جائے کہ کے پی گورنمنٹ بھی کام کرے، پنجاب بھی کرے، سندھ بھی کرے، بلوچستان کرے، تو پاکستان اٹھے گا جب سارے لوگ کام کریں۔ فائدہ تو عام عوام کا ہوگا۔ عامر الیاس رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، سانحہ 9 مئی سے متعلق آپ نے اظہار کیا، اپنا تجزیہ پیش کیا۔